فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، اور آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں، لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں، اور دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبو، اس کی بینائی کے شعلے کو کلی کہتے ہیں، اور علم کے شہر کا دروازہ ہے لقب اس کا، اس کی ہر سانس کو حکمت کی گلی کہتے ہیں، اور ہر اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا، ہر اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا کہ لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی، اور علی کا کرم دیکھنا ہے۔ ایک قطع اور سنی، علامہ صاحب کی نظر کرتا ہوں، مزاج دیکھیے کہ فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا، فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا، میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا، فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا، میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا، اور اگر شیر پہنچ جائے تو قرض ہے سبحان اللہ، فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا، میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا۔ یہ محاورتن ہے، کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں شخص اچھا، اس نے میرے لیے ایسا کہا، اب دیکھنا میں اس کی طبیعت بحال کر دوں گا۔ یہ محاورتن کہا جاتا ہے۔ آپ نے سب نے سمجھا ہے، ایک آدمی کو نہیں سمجھ آیا، میں نے اس کے لیے یہ وضاحت کی ہے کہ فشار قبر کو اب سبحان اللہ آپ کی طرف سے آنی چاہیے کہ فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا، میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا، علی کے نام نے جرت وہ دی کہ زیر لحد، علی کے نام نے جرت وہ دی کہ زیر لحد، میں خود فرشتوں سے کوئی سوال کر دوں گا، علی کے نام میں جرت وہ دی کہ زیر لحد، میں خود فرشتوں سے کوئی سوال کر دوں گا، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ الحاج محمد شہباز قمر فریدی نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ احمد ندیم قاسمی کے چند اشعار مجھے پیش کرنے ہیں۔ اصل میں میری خواہش ہے کہ چونکہ آج آخری محفل ہے اور جو چیزیں نہیں پڑھی جو کلام وہ پڑھے جائیں کچھ، لیکن فرمائشیں بھی ہیں، انشاءاللہ مکس کر کے کچھ فرمائشوں کو بھی ہم سال بعد میں آیا، اب سال سے پہلے آنا ممکن بھی آگے نظر نہیں آ رہا، تو یہ اس وجہ سے فرمائشیں بھی انشاءاللہ اور جو نئی چیزیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں۔ احمد ندیم قاسمی کے چند اشعار پڑھنے ہیں مجھے، لیکن آپ نے توجہ کے ساتھ سبحان اللہ کہنا ہے کہ کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، آقا ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے، ہم نے جس نے جلایا ہے وہ ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کہے گا کہ کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، آقا ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے، ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے، اور تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، تو جو مل جائے تو
بے شک مجھے جنت نہ ملے. سبحان اللہ کم ہو گئی ہو جاتی ہے اس شعر پر کم ہو جاتی ہے. آپ کہیں گے رسول بھائی تو جنت بھی نہ ملے اوپر سے سبحان اللہ بھی کہیں یہ تو جنت بھی نہ ملے اوپر سے سبحان اللہ بھی کہیں. وہ نادان ہے جو یہ سوچ رہا ہے اور جو دیوانہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ جنت ہے ہی مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ. یاد فضیلت مکان کی نہیں ہوتی فضیلت مکین کی ہے. علماء تشریف فرما ہے فضیلت مکان کی نہیں ہے فضیلت مکین کی ہے. یہ بھی بہت تھا کہ مکہ افضل ہے کسی نے کہا مدینہ افضل کسی نے لکھا مکہ افضل کسی نے لکھا مدینہ افضل. کوئی لڑتا ہے مکہ افضل کوئی دیوانہ وار کہتا ہے مدینہ افضل. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دیوی رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ حل فرما دیا. فرمایا لڑتے کیوں ہو سنو جب تک آمنہ کا لال مکے میں تھا مکہ افضل تھا. ارے حضور مدینے میں آگئے مدینہ افضل ہو گیا. اب جس کا جی چاہے وہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہے گا کہ تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے. تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے. عشق کو اجر کی لالچ سے بچا رکھا ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو آواز آ رہی ہے مجھے نہیں آ رہی. یہ ناانصافی نہ کریں. جس کا دل نہیں مان رہا وہ سبحان اللہ نہ کہے. جس کا مان رہا ہے وہ خاموش نہ رہے. تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے. عشق کو اجر کے لالچ سے بچا رکھا ہے اور خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھولے. خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھولے. منصوبہ بنا رکھا ہے. آپ میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھولے. آقا ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے. ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے. ابھی تک جتنے اشعار میں نے پڑھے مجھے سارے پسند ہیں. سارے اچھے تھے سارے تھے. یہ ان سے بھی اچھا ہے. کلام چاہتا ہوں علامہ صاحب توجہ ہوئی کہ تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی. تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی. تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی. تاج پر اب تو میرا دست دعا رکھا ہے. تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی. تاج پر اب تو میرا دست دعا. ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ. اور میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر. اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ. اور میری تجوریاں ہیں مزمفر بھری ہوئی. ارے مانگے وہ کیا جسے مل جائے مصطفیٰ. تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی. تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی. تو ملا تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی. تاج پر اب تو میرا دست دعا رکھا ہے. حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. حضرت عثمان غنی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ بڑا زمانہ ہوا آپ میرے گھر تشریف نہیں لائے. میری بڑی خواہش ہے آپ میرے گھر تشریف لائیں کھانا تناول فرمائیں. آقا
آقا علیہ السلام اس وقت جتنے لوگ اس وقت ساتھ تھے، جتنے صحابہ ساتھ تھے، سب کو آقا علیہ السلام سے لیا۔ عثمان غنی کے گھر جا رہے ہیں، چلتے چلتے حضرت عثمان آقا کے قدموں کو دیکھتے جاتے آتے حضور رک گئے، فرمایا عثمان جب سے چلے ہیں تم میرے قدموں کو دیکھتے جا رہے ہو، کیوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صرف قدموں کو دیکھ نہیں رہا، آج اللہ کا حبیب آمنہ کا لال میرے گھر تشریف لا رہا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم جتنے قدم چل کر آپ میرے گھر تشریف لائیں گے میں انہیں غلام آزاد کر دوں گا۔ کسی نے عثمان سے پوچھا عثمان آپ نے ایسا کیوں کہا؟ عثمان زبان حال سے پکار اٹھے کہ تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، تاب پر اب تو میرا دست دعا رکھا ہے۔ بات صرف انسان کی نہیں ہے، آپ نے بارہا سنا ہے، خدا کی قسم بار بار سننے کو جی چاہتا ہے۔ دائی حلیمہ گھر آئیں، دیکھا لوگ کہتے ہیں جھونپڑی، یہ جھونپڑی وہ تھی کہ جو لاکھوں کروڑوں محلوں پر بھاری تھی، جہاں آقا کریم نے پرورش پائی۔ وہ نور قدا تھا، نور قدا۔ دائی حلیمہ گھر آئیں، دیکھا بیٹی بھی گھر پر نہیں ہے، محمد بھی گھر پر نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوڑتی باہر گئی، دوپہر دھوپ کا وقت ہے، دوڑتی اور باہر گئی، دور دیکھا کھیل رہی ہے، آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، بھاگتی گئی، حضور کو گود میں اٹھا لیا، بیٹی کو ڈانٹا، فرمایا میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے محمد کو باہر نہ لایا کرو، دھوپ میں مت لایا کرو، اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی نقصان ہو جائے۔ بیٹی ڈانٹ سنتی رہی، جب ماں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بیٹی کہنے لگی اماں جان واقعی دھوپ بہت زیادہ تھی، لیکن میں دیکھ رہی تھی جہاں جہاں محمد جاتے تھے بادل کا ایک ٹکڑا ان کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ خدا کی عزت کی قسم محمد کو تو دھوپ لگتی ہی نہیں تھی۔ کسی نے بادل کے ٹکڑے سے بھی پوچھا ہوگا کہ تو محمد پر کیوں سایہ کیے رہتا ہے؟ اس نے زبان حال سے یہی پکارا ہوگا کہ تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، تاب پر اب تو میرا دست دعا رکھا ہے۔ کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، آقا ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے، جس نے جلایا ہے اور آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہاں محفلیں کم ہوتی ہیں، آپ جوک پر جوک آتے ہیں، ان محفلوں کو سجاتے ہیں، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کہیں کہ ہاں اللہ کے رسول نے، وہ ہم ہی ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے چنا ہے اپنے آقا کا ذکر اور اس کے دیے کی لو جلائے رکھنے کی، کہ کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے، ہم نے سینے میں دیا۔ اسی بہر پر لیکن مختلف ردیف سے ایک شعر مجھے آپ کو دیکھ کے یاد آیا اور مجھے آپ ہی کی نظر کرنا ہے کہ مشعل مدحت سرکار جلا رکھی ہے، مشعل مدحت سرکار جلا رکھی ہے، مشعل مدحت سرکار جلا رکھی ہے، شرط ہم نے بھی ہواؤں سے لگا رکھی ہے، شرط ہم نے بھی ہواؤں سے لگا رکھی ہے، کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، آقا ہم
اپنے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے۔ ایک بہن کی فرمائش ہے، نبی نبی بس پکارتا ہوں۔ محبت سے جب اتنے دیوانے نبی کو پکاریں گے تو آقا کریم ضرور کرم فرمائیں گے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر اپنے نبی کو پکار لیجئے، ہاتھوں کو بلند کر کے، کوئی نہ شرمائے نہ گھبرائے۔ دنیا والے کو نہیں پکار رہا، ساری دنیا جن کی غلام ہے ان کو پکار رہے ہیں محبت سے۔ نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی 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 یا نبی نبی یا نبی 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 بس پکارتا ہوں، زبان پہ جب درود آئے، حالاتوں میں وجود آئے، لہو میں کشتی اتارتا ہوں۔ نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں۔ اور جب ان کی یادوں کا آئے میلہ، لگے ہرے گنبدوں کا میلہ، میں اپنے اندر ہجوم بن کر طواف کرتا رہوں اکیلا۔ حرم سے نکلے حضور عالی تو ان کے ہمراہ چلنے والی ہواؤں کا روپ دھارتا۔ نبی نبی بس پکارتا، نبی نبی بس پکارتا، اور طلب کے صدقے، دعا کے صدقے، طلب کے صدقے، وفا کے صدقے، پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر، تصور مصطفیٰ کے صدقے پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر، تصور مصطفیٰ کے صدقے کہ دیکھتے کیا ہو تعلق کے قرینے کی طرف، دیکھتے کیا ہو تعلق کے قرینے کی طرف، آنکھ ہے دل کی طرف، دل ہے مدینے کی طرف، پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر، تصور مصطفیٰ کے صدقے پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر، تصور مصطفیٰ کے صدقے۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، اب در قدری ہے، نہ غریب الوطنی ہے۔ اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آپ کے خریدار، اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آپ کے خریدار۔ یہ مصر کا بازار نہیں، شہر نبی ہے، بس پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر، تصور مصطفیٰ کے صدقے پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر، تصور مصطفیٰ کے صدقے کہ کیا کیا بناؤں، کیا ہے مدینے کی گلی میں انوار مصطفیٰ ہے، مدینے کی گلی میں ایک نیند کا پردہ ہے، مدینے کی گلی میں جو اٹھ جائے تو خود خدا ہے، مدینے کی گلی میں۔ نبی نبی یا نبی نبی، دونوں ہاتھ اٹھا کے سب پڑھیں، نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی، پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر، تصور مصطفیٰ کے صدقے۔ اور اس در مصطفیٰ کا تذکرہ جب اعلیٰ حضرت نے کیا تو کس طرح سے کیا ہے، بلکہ آپ یہی بہر ہے، اس کو یوں پکاریے، مدینے کا ذکر کیجئے۔ سویٹ مدینہ، سویٹ مدینہ، سویٹ مدینہ والی نبی، سویٹ مدینہ، سویٹ مدینہ، سویٹ مدینہ والی نبی۔ عنبر زمین، عبیر ہوا، خشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے۔ اور عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ، عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ، کہ اتری ہوئی شبیہ تیرے بام و در کی ہے۔ بس پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر،
تصور مصطفیٰ کے صدقے پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر صدا لب پہ ہو جب صدائے مدینہ کہاں چین دل کو سوائے مدینہ اور حرم کا پتہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو میرا دل ہے قبلہ نمائے مدینہ اور گناہگار کے دل میں دوزخ کی آتش گناہگار کے دل میں دوزخ کی آتش لگائے زمانہ بجھائے مدینہ بس پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر تصور مصطفیٰ کے صدقے پرو دل درد کی لڑی میں کسے قبر ایک ایک گھڑی میں میں کتنی صدیاں گزارتا نبی نبی بس ایک کلام مجھے پڑھنا ہے چونکہ جب ایسی شخصیات یہاں پر موجود ہوں علامہ بدر القادری صاحب جیسی شخصیات سید افتخار الحسین شاہ صاحب حضرت تشریف فرما ہے سادات کرام تشریف فرما ہے علماء اور دیوانے جب شعر کا انداز سمجھ رہے ہوں اس کی لطافت کو محسوس کر رہے ہوں یہ چند اشعار مجھے پیش کرنے ہیں ایک سوال ہے اور جواب سوال اور جواب میں نے سوال کیا ہے اور کسی جاننے والے سمجھتے ہیں جاننے والا کس کو کہتے ہیں سمجھتے ہیں جاننے والا جسے واقف حال کہتے ہیں جو واقف حال ہوتا ہے اور واقف حال سمجھتے ہیں کسی کہتے ہیں وہ دائماً حضوری قصوری میں نے اپنے ایک دفعہ بزرگ سے پوچھا مرشد سے کہ دائماً حضوری قصوری سے کیا مراد ہو رہا دائماً حضوری سے کیا مراد ہو رہا انہوں نے کہا نماز پڑھتے ہو میں عرض کیا پڑھتا ہوں کہ رکوع میں جاتے ہو جاتا ہوں سجدے میں جاتے ہو جاتا ہوں تشہد بیٹھتے ہو بیٹھتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہو پڑھتا ہوں پھر درود پڑھتے ہو پھر دعا پڑھتے ہو پڑھتا ہوں سلام پھیر دیتے ہو پھر دیتا ہوں کہ دائماً حضوری واقف حال وہ ہوتے ہیں کہ جب تک وہاں سے سلام کا جواب نہ آ جائے سلام نہیں پھیرتے وہ واقف حال ہوتے ہیں وہ واقف حال ہے کہ جب تک وہاں سے سلام کا جواب نہیں آ جاتا اس وقت تک سلام نہیں پھیرتے ہیں تو یہ ایک ایسا ہی واقف حال تھا اس نے جواب دیے ہیں لیکن تھوڑا سا یہ ترکیب دقیق ہے لیکن علماء یہاں پر تشریف فرما ہے اور پچھلے 20 سال سے علامہ بدر القادری صاحب یہاں پر محافل نعت سجا رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ دیوانے ضرور سمجھیں گے ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں نے کہا یہ کائنات اس نے کہا رسول ہیں میں نے کہا یہ کائنات اس نے کہا رسول ہیں میں نے کہا یہ ششہار اس نے کہا رسول ہیں میں نے کہا یہ کائنات اس نے کہا رسول ہیں میں نے کہا یہ ششہار اس نے کہا رسول ہیں اور روشنی عام ہو گئی ظلمت شام کھو گئی میں نے کہا یہ التفات اس نے کہا رسول ہیں میں نے کہا یہ التفات اس نے کہا رسول ہیں اور چہرہ آسمان کا فخ ہو گیا ماہتاب شک میں نے کہا یہ معجزات اس نے کہا رسول ہیں میں نے کہا یہ معجزات اس نے کہا رسول ہیں اور الکرم مسجد میں ہونے والی اس بہت خوبصورت محفل کے تعلق سے میں نے سوال کیا اس نے جواب دیا کہ ذکر رسول ہاشمی چھائی ہوئی ہے بے خودی ذکر رسول ہاشمی چھائی ہوئی ہے بے خودی
میں نے کہا یہ کیفیات، اس نے کہا رسول ہے، میں نے کہا یہ کیفیات، اس نے کہا رسول ہے۔ اور مقطع بس اسی کلام کے لیے حضور میں نے یہ کلام اسی شعر کے لیے یہ کلام پڑھا ہے، اور اگر یہ شعر نہ ہوتا تو شاید میں اس کلام کو نوٹ ہی نہ کرتا، پڑھتا ہی نہ۔ یہ بہت یقین آسرا دیتا ہے جب کوئی پریشان ہو، اللہ نہ کرے کہ کوئی پریشان ہو، آپ میں سے کوئی پریشان ہو اور کوئی آپ کا بڑا یہ کہہ دے کہ گھبراؤ نہیں، پریشان کیوں ہوتے ہو، میں ہوں نا، تو کتنی تسلی ہو جاتی ہے میں اونچا کہیے ہو جاتی ہے۔ پریشان ہو، والد صاحب کہہ دے، کوئی مرشد کہہ دے گھبراؤ نہیں میں ہوں نا، اور جسے اللہ کا رسول کہہ دے، اب آپ نے یہ لہجے کا شعر ہے، یہ لہجہ دیکھنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میں اس شعر میں اکیلا نہیں رہوں گا، آپ کی سبحان اللہ کی سرائیں میرے ساتھ شامل ہوں گی۔ یہ زیست ہے ارجمند انیس، حوصلے ہے بلند انیس، زیست ہے ارجمند انیس، حوصلے ہیں بلند انیس۔ میں نے کہا یہ مشکلات، اس نے کہا رسول ہے، میں نے کہا یہ مشکلات، اس نے کہا رسول ہے، میں نے کہا یہ مشکلات، اس نے کہا رسول ہے، میں نے کہا یہ کائنات، اس نے کہا رسول ہے، میں نے کہا یہ شش جہاد، اس نے کہا رسول ہے۔ میں